اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جمعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان صرف 6 دن ہوتے ہیں، 7ویں دن تو پھر جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، تو 6 دن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، یعنی کہ 3 دنوں کے اضافی 4 دنوں کے اضافی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ ہمارا پڑھنا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مختصر میں بیان کر دیتا ہوں کہ سنت کے مطابق کیسے جمعہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ غسل کر کے جمعے کے دن غسل سنت کے مطابق غسل کریں، اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو استعمال کریں اور مسواک کرنے کے بعد باوضو حالت میں مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے بغیر کبھی نہ بیٹھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یعنی کہ یہ سارا کام ہم نے خطیب صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم نے فارغ ہو لینا ان چیزوں سے، اور اس کے بعد پورا خطبہ توجہ سے سنیں، سیکھنے کے لیے سنیں، سمجھیں اس کو۔ نماز جمعے کی ادا ہو، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت سنتیں پڑھیں، دونوں طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کئی دفعہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کئی دفعہ آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے، تو 2 رکعت سنتیں پڑھیں یا 4 رکعت سنتیں جمعے کے بعد لازمی پڑھیں۔ لیکن دوران خطبہ ہماری وجہ سے مسجد میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں اونچی آواز سے بولنا، اس وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، دائیں بائیں اٹھ کے جانا، اس وجہ سے لوگوں کو پریشان، یعنی کہ ہمارے مسجد میں جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں، ہمارے بیٹھنے سے کسی کو دقت پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ خطبہ جمعۃ المبارک سننے کا۔ اب جب جمعہ پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو میری درخواست ہے کم از کم ایک بار ضرور سوچ لیں، یہ ایک بار ضرور سوچیں کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے کیا سیکھا ہے۔ بھئی کچھ سیکھنے آئے تھے نا، تو آج میں نے کیا سیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بار ضرور، اور میں یہاں ایک بات ذرا پہلے تھی، وہ یہ کہ جب مسجد میں آتے ہیں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے جب بیٹھیں تو ایک بار ضرور سوچیں کہ میں نے پچھلا جمعہ بھی پڑھا تھا، آج پھر آیا ہوں، تو پچھلے جمعے میں نے کیا سنا تھا، کوشش کریں اس کو یاد کریں، اور میں نے کیا سیکھا تھا، جو سیکھا تھا کیا اس پورے 6 دنوں میں میرا عمل اس کے مطابق رہا ہے۔ میرے بھائیو عمل سے بات بننی ہے نا، جنت جہنم کے فیصلے عمل پر ہیں، تو کیا میرا عمل ان اسلامی اصولوں کے مطابق تھا جو میں نے پچھلے جمعے میں سنے تھے؟ ایک تو یہ سوچیں، اور جمعے کے بعد یہ ضرور سوچ کے جائیں کہ آج میں نے کیا سیکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں بطور رسم یہ کام چل رہا ہے، آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں جمعہ سننے کے لیے، نیند آ گئی ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوران خطبہ اس طرح بیٹھے ہوئے کسی کو نیند آ جائے تو اس کا نیند کو ختم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، آپ نے خود بیان فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور دوسری جگہ پہ بیٹھ جائے۔ نیند آ گئی ہے، پھر تھوڑا سیدھے ہوں گے، بیٹھیں گے، پھر نیند آ جائے گی۔ بھائی نیند کو ختم کرنے کا سنت طریقہ جگہ بدل لیا کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو توجہ سے خطبہ سننے کے بعد ایک بار ضرور سوچیں کہ میں نے آج کیا سیکھا ہے۔ اور میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچے جو سمجھدار بچے ہیں نا، کم سے کم جن کی 10-12 سال عمر ہو گئی ہے، ان کو لازمی ساتھ لے کے آیا کرے۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کے لیے ہم خود گھروں میں کتنی کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ دین کے سنہری اصول سیکھنے جاننے کے لیے ان کو مسجد میں اپنے ساتھ ضرور لایا کریں۔ یہ عادتیں ہی ایسی عادتیں ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔